بہت زیادہ کرٹیسزم اسے جو پہلی حکومت رہی 3.5 سال پی ٹی آئی کی ان کے اوپر ہے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا معاہدہ کر دیا، وہ معاہدہ کیا پھر اس کو توڑ دیا۔ تو یہ جو 16 مہینے حکومت موجود رہی، یہ اس معاہدے کی تبدیلی کر کے گئے، اسی معاہدے پہ عمل کر کے گئے، یہ تھوڑی سی نا یہ مت ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا تفصیل کے ساتھ۔ جی بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک ایگریمنٹ کر گیا ہے تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ سابقہ حکومت ایگریمنٹ کر گئی تھی تو اس کا مطلب وہ کر گئی تھی، پھر آپ نے 1.5 سال نیگوشیٹ کیا وہ یہ ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لے گی وہ 60 روپے فی لیٹر کرنی ہے ڈیزل اور پیٹرول پہ، جس سے سب سے زیادہ چیخیں نکلتی ہیں؟ کیا وہ یہ ایگریمنٹ کر گئے تھے کہ آپ نے جی ایس ٹی 18% لگانا ہے؟ کیا وہ یہ سارے وہ تو یہ کر کے گئے تھے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ انڈسٹری کو سبسڈی دیں، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری کو ہم نے سبسڈی دی، ہماری انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ 18% تک گئی ہے، جس کا ایک تھرڈ پارٹی ہے چیئرمین نیپرا، اس نے بھی اعتراف کیا کہ یار یہ بہت اچھا پیکج ہے کہ اس سے ہماری انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے۔ وہ تو یہ چیزیں کر کے گئے تھے، اور اگر وہ کر کے گئے تھے تو پھر آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے 18 مہینے آپ کیا کرتے رہے؟ اگر ایک معاہدہ ہو چکا تھا اس کی کنڈیشن ہی تو آپ نے منون اس پہ عمل کرنا تھا، نہ کہ آپ نے مزید اس میں چینجز کر کے عوام پہ مزید برڈن ڈالنا تھا۔ انہوں نے تو سرچارج نہیں لگایا، آپ نے تو 3 روپے سے زائد 3 روپے 83 پیسے تک آپ نے سرچارج لگایا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کم کریں گے، گردشی قرضہ کم ہو رہا ہے۔ گردشی قرضہ آج آپ کا 23 ارب سے زیادہ کھڑا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہیں 2300 ارب سے، سوری 2300 سے بھی ہو رہا ہوگا، وہ اگلے سال مارچ تک 3000 پلس ہونا چاہیے۔ 3000 نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے آڈیٹڈ جو فگر آتے ہیں جون تک اس میں 2300 سے زائد ہے۔ جی ناظرین، چونکہ دیکھیں بجلی کی قیمتوں کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے اور کافی زبردست انداز سے ہو رہی ہے اور تمام اطراف سے ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ حال ہی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے، پہلے ماضی کے اندر یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا، وہاں سے ایک ٹویٹ ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف حکومت میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح رہی ہے، جبکہ عوام دشمن ٹولے نے سیاسی مفادات کی غرض سے ملک و قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ ناظرین آپ کے سامنے ٹویٹ نظر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2017-18 میں بجلی کی جو اوس قیمت تھی پر یونٹ وہ 14 روپے تھی، اور عمران خان حکومت سابقہ حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی 2021-22 میں 24 روپے فی یونٹ ہوگی۔ لیکن ناظرین بات یہاں پہ نہیں رکتی، آپ 2023 کے اندر ہے، اپریل 2022 کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کو لیڈ کیا مایہ ناز ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، دا ڈوئر دا گو گیٹر، ان کے بارے میں یہی تھا کہ ہی از اے ویری گڈ مینیجر۔ آپ کے سامنے حقائق رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم بحث آگے مزید بڑھائیں گے۔ شہباز حکومت کے 16 ماہ بجلی بلوں میں ناظرین 300% تک اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2022 میں اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ٹیکس اور دیگر چارجز ڈال کر گھریلو میٹر پر بجلی کی قیمت 19 سے 25 روپے فی یونٹ تھی۔ اگست 2023 میں آنے والے گھریلو میٹرز کے بلوں میں ٹیکس چارجز ڈال کر بجلی کی قیمت 38 روپے سے 54 روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی۔ ناظرین آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب دکانوں مارکیٹس کے کمرشل بلز میں ٹیکس اور چارجز ڈال کر بجلی کی کم سے کم قیمت 68 روپے فی یونٹ ہو گئی۔ اگست 2023 میں آنے والے گھریلو میٹرز کے بلز میں بجلی کی قیمت 27 روپے 14 پیسے فی یونٹ، جبکہ کمرشل بلز کے اندر جو ہے 37 روپے 50 پیسے جو درج نظر آئی۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ لیکن بجلی کی قیمت کے علاوہ 15 قسم کے مزید ٹیکسز اور چارجز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ان ٹیکسز اور چارجز میں جون 2023 کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، جون جولائی 2022 کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، ایف سی سرچارج ہے، سماہی ٹیرف ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے، الیکٹرک ڈیوٹی جو ہے، ٹی بی فیس ہے، بجلی قیمت پر جنرل سیلز ٹیکس ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، پھر آ گیا جنرل ٹیکس ہے۔ یہ سارے آپ نے سامنے دیکھے، یہ مختلف قسم کے ٹیکسز آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئندہ مہینوں میں بجلی اور بھی مہنگی ہوگی، کیونکہ بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام کی جیبوں پر کیپیسٹی چارجز کے نام سے ابھی ہم جو ذکر کر رہے تھے مزید 2000 ارب روپے کا ڈاکہ مارنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ کیپیسٹی چارجز اس بجلی کی مد میں ہوں گے جو بنائی تو گئی لیکن عوام نے استعمال نہیں کی۔ اب جو ہے حسن ایوب صاحب، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر تیل مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ بالکل، میں آپ کو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کر رہے ہیں نا، میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بڑا ریلیف وہ نہیں دے پائیں گے۔ ہاں مطلب وہ اس چیز کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ حمزہ شہباز صاحب نے بطور سی ایم جو ہے وہ کہا تھا کہ جی ہم اپنے صوبے کے اندر جو 200 یونٹ والے ہیں ان کے وہ الیکٹڈ تھے، یہ نگراں ہیں، ان کے پاس یہ حق بھی نہیں، وہ اس حد تک شاید باقی جو سی ایمز وغیرہ ہیں میں بھی کچھ دونوں جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ، وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ان کے پاس جا چکا ہوا، ان کی اجازت سے اگر ہوگا تو جا چکا ہے۔ لیکن بجلی کا بل غریب عوام کے لیے الیکشن کمیشن یہ تو نہیں کہتا کہ ایک عام آدمی جو 100 یونٹ استعمال کرتا ہے یا 150 یونٹ استعمال کرتا ہے
آپ اس کے یونٹ کے اوپر جو ٹیکسز میکسز کم کر دیں, اس کو کسی قسم کا ریلیف کر دیں ٹارگیٹڈ, جو بڑا ہے یعنی 200 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے آپ اس کو ریلیف مت دیں. لیکن جو واقعی بہت غریب ہے, جو 200 یونٹ آج کے دنوں میں استعمال کر رہا ہے اس گرمی کے موسم میں, تو خاور بھائی اس کو جو وہ ڈیزرونگ ہے, اس کے حالات ظاہری بات ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور ہیں, تو اس کو کسی طریقے سے آئی وش, میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا, یہ میری خواہش ہے کہ اللہ کرے اس قسم کا کوئی فیصلہ کر لیں تاکہ ان غریب لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے. ہوپ مجھے ہے یا نہیں ہے, مطلب آئی کین ہوپ فار دا بیسٹ, لیکن یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. جی ناظرین, ظاہر ہے جب بجلی کی قیمتیں بڑھا کرتی تھیں اور اس کے اوپر سیاست ہوا کرتی تھی, اب بھی ہو رہی ہے. محترم شہباز شریف صاحب پچھلے پرائم منسٹر تھے اور اس وقت جو ایکسپلین کیا کرتے تھے جناب اعلیٰ بجلی کیوں مہنگی کرنا پڑتی ہے. ابھی پرسوں میں نے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا. یہ سننے والی بات ہے, یہ خالی IMF کی کڑی شرط نہیں تھی, وہ شرط تو تھی ان کی, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور آپشن بھی کون سی. کیوں ہماری جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ, اس کو کہتے ہیں لائن لاسز ہوتے ہیں, جو بجلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے, ہمارا نظام فرسودہ اور انیفیشنٹ ہے اور اس میں بے پناہ نقصان ہوتا ہے. یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹری آف پاور کے, لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں, ایک کا بل دوسرے کو دے دیا, تیسرے کا بل چوتھے کو دے دیا. بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں. یہ ملا کر سالانہ 400-450 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے. خواجہ آصف صاحب نے کچھ تھانوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی چوری میں لگے ہوئے ہیں. میں مارکیٹوں کو, بڑے بڑے شہر کی مارکیٹوں کے اندر جو ہے بجلی چوری ہوتی ہے, تھانوں میں بجلی چوری ہوتی ہے. تھانے پورے پورے محلے کو بجلی دیتے ہیں, سینکڑوں ارب روپے کی نہیں, ہزاروں ارب روپے کی. اس وقت 4000 ارب جو ہے سرکولر ڈیٹ ہے پاور کا اور پیٹرولیم کا. لوگوں کے ہاتھوں میں بجلی کے بل ہیں, بجلی کے بل نہیں ادا کر سکتے. وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس, وسائل پہ چند لوگوں کا قبضہ ہے. جب اتنے امبیلنسز آ جائیں کسی سوسائٹی کے اندر, وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کرتی. جب اتنا تفاوت آ جائے کسی قوم کے اندر, کسی ملک کے اندر, خدا نخواستہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. جناب اعلیٰ, ہم ان اپنے نمائندوں کو چن کے پارلیمان کے اندر بھجواتے ہیں, اس کے بعد ان کے ہاتھ میں اقتدار دیتے ہیں, جناب اعلیٰ ہمارے لیے یہ پالیسیز بنائیں, کچھ سخت فیصلے کریں. اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ جو رونا پٹنا سنا دے کچھ, ہائے اللہ مر گئے چوری ہو گئی. بھائی بے بسی ہمیں آپ سے نہیں چاہیے, ایکشنز چاہیے. ابھی حال ہی کے اندر جو ریٹائر ہوئے, ریٹائر نہیں مطلب ظاہر حکومت ختم ہوئی ہے, خرم دستگیر صاحب, یہ بھی ہمارے ظاہر ہے گجرانوالہ سے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کنڈے والے کتنی بجلی چوری کر لیتے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, 230 ارب روپے کی جو بجلی ہے وہ چوری ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب مزید کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سنیں. ہمارے یہاں پہ اتنی زیادہ ریونیو کی جو ہے وہ چوری ہے جس کا کوئی حساب نہیں. مثلا لوگ جو ہے اسمبلی میں اور سینٹ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں, سیٹیں انہوں نے خرید لی ہوئی ہیں. جو سب سے بڑے جو ریونیو کے چور ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سیٹیں خرید لی ہوئی ہیں, بلکہ وہ پارلیمنٹ کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں کہ کسی کے چھاپا پڑا, اس نے فائنانس کمیٹی میں ہاؤس نہیں بتاؤں گا کون سے ہاؤس کی, فائنانس کمیٹی میں ہنگامہ کر دیا کہ کس کو جرت کی کسی کو کیا ہوتی کہ میرے کاروبار پہ چھاپا مار, کاروبار ناجائز ہے.